لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصحاب رسول اور آل رسول اور ساڈے درمیان تقریباً 1445 سال کا فاصلہ ہے، یعنی انہاں دا زمانہ اور ساڈا زمانہ اتنا دور ہے کہ درمیان اندر 14 صدیاں نے اور مزید 45 سال نے۔ زمانہ بدل گیا،
قوماں بدل گئیاں، جگہ بدل گئی، حالات بدل گئے، زمیناں دے نقشے بدل گئے۔ دور حاضر دے اندر اگر اسی اصحاب رسول اور آل رسول دے حالات زندگی دا پتہ کرنا ہوئے تے انہاں دی حالات زندگی دا پتہ کرن دا ساڈے کول صرف دو طریقے نے۔ نمبر 1 قرآن اور صحیح احادیث، اور نمبر 2 تاریخ۔ قرآن اور صحیح احادیث اس دور اندر ہی نازل ہوئے اور اس دور اندر ہی لکھے گئے جڑا دور آل رسول دا اور اصحاب رسول دا سی، اور تاریخ دا زیادہ تر حصہ ان نفوس قدسیہ دے دنیا تو جان تو بعد لکھیا گیا۔ قرآن اور صحیح احادیث دی گارنٹی اللہ پاک نے اٹھائی، اور اج تک قرآن و حدیث نو کوئی بدل نہیں سکیا، اور تاریخ دی گارنٹی اللہ نے نہیں اٹھائی، اور اج تک تاریخ ہر دور اندر بدل دی آ رہی۔ انہاں ساریاں گلاں دے بعد میں جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آن والے اللہ دے انہاں مہماناں کولوں پوچھنا چاہنا جنہاں اندر وہابی بھی بیٹھے نے، بریلوی بھی بیٹھے نے، دیوبندی بھی بیٹھے نے، تے ممکن ہے کوئی اور بھی مکتب فکر دا میرا بھائی بیٹھا ہوئے۔ میں تانوں ساریاں کولوں ایک سوال کرنا، اے پاسے قرآن حدیث پہ آئے تے ایس پاسے تاریخ پئی ہے، اگر تانوں پوچھیا جائے کہ تواڈے نزدیک قرآن حدیث زیادہ افضل ہے یا تاریخ زیادہ افضل ہے تو دسو ہم بھلا تسی کی جواب دیو گے؟ قرآن حدیث۔ وہابی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی، ہر کوئی یہ کہے کہ جہاں قرآن اور حدیث ہے وہاں تاریخ نہیں۔ اچھا تو یارو پھر مینوں ایک گل دسو، جدوں تاریخ قرآن و حدیث دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جدوں تاریخ قرآن و حدیث تو افضل ہے، پھر اسی تاریخی واقعات نو بنیاد بنا کے تے صحابہ دی تنقیس کیوں کرن لگ پینے ہیں؟ پھر اسی تاریخی واقعات نو چک کے آپس اندر لڑن کا تو لگ پینے ہیں؟ یا تے منو بھائی قرآن حدیث نالوں تاریخ زیادہ معتبر ہے، تے جے زیادہ معتبر نہیں تے پھر بھائی جان تاریخ نو درجہ دوم دے دیو اور قرآن و حدیث نو درجہ اول دے دیو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تاریخ پڑھا نہ کریں، پڑھیں، آواز سادہ کرو یار، بالکل سادہ کر دو، ساؤنڈ کو بند کر دو۔ تاریخ جڑی ہے انہوں پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں تسی نہ پڑھو، لیکن انہوں پڑھن دا طریقہ ہے کہ انہوں قرآن و حدیث دے مطابق پڑھو۔ مثلا تاریخ دا جڑا جملہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے انہوں سلیکٹ کر لو، تے جڑا جملہ تاریخ دا قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے انہوں ریجیکٹ کر دیو۔ ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا تسی 3 چیزاں تو بچ جاؤ گے۔ نمبر 1 بے ایمانی تو، نمبر 2 فتنے تو، نمبر 3 تفرقہ بازی تو۔ کیونکہ تسی اٹھا کے ویکھ لو، پچھے جنہیں مرضی علماء چیک کر کے ویکھ لو، جن نے بھی تاریخ نو قرآن و حدیث تو اچا درجہ دے کے پڑھیا ہے نا، او دے وچ یا 3 بیماریاں آ گئیاں نے یا 3 وچوں کوئی ایک ضرور آئی، یا وہ کسی فتنے دا شکار ہو گیا ہے، یا ویسے ایمان تو خالی ہو گیا، تے دوویں نہیں تو نے آدھا فکر فرقہ ہی وکھرا بنا لیا۔
وکھری جماعت بنا کے بیٹھ گئے۔ اس لیے آپ صحابہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو پڑھیں، لیکن قرآن و حدیث سے پڑھیں، تاریخ نو بعد اندر پڑھو۔ اور میں تنوں ویکھو تعارف کروان لگا صحابہ دا، آل رسول دا، تے میں تنوں یہ سارا تعارف تاریخ چو نہیں بلکہ میں تنوں کتاب مبین چو کروان لگا۔ میں اس کتاب چو تنوں انہاں دا تعارف کراں، جدوں آ ساڈے کول ہیگی ہے تے پھر او جدوں رب دی کتاب ساڈے کول ہیگی ہے پھر بندیاں دی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر اینوں پڑھیے، جدوں آسماناں تو اتری کتاب ساڈے کول ہیگی ہے پھر زمینی کتاباں کیوں پڑھتے پھریے؟ اس لیے آئیے قرآن و حدیث تو دیکھیے کہ صحابہ دی عظمت کی، شان کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دے قرآن دا پہلا پارا صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان صحابہ لے کے آئے، اللہ پاک نبی پاک دے صحاب نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دے یارو اگر تواڈے تو بعد اندر ایمان لے آن والے لوگ اوویں دا ایمان لے کے آن جویں دا تسی لے کے آئے ہو فقط اہتدوا او کامیاب ہو جان گے۔ اللہ اللہ انج کہہ لاؤ جیدا ایمان ابو بکر ورگا بن گیا، جیدا ایمان اللہ 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 جیدا ابو بکر ورگا ایمان ہے، جیدا عمر فاروق ورگا ایمان ہے، جیدا عثمان غنی ورگا ایمان ہے، جیدا علی المرتضی ورگا ایمان ہے، جیدا سابقون الاولون ورگا ایمان ہے، جیدا مہاجرین جیدا ایمان ہے، جیدا انصار جیدا ایمان ہے، جیدا نبی پاک دی آل تے اصحاب ورگا ایمان ہے اور رب دی جنت دا مہمان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے ہدایت دی کسوٹی صحابہ دے ایمان بنا دیتا ہے تے جنہ دا ایمان ہدایت دی کسوٹی ہے اللہ دے بندو جی ہوئی مومن نہیں ہون گے پھر جگ تے کون مومن ہوئے گا؟ اللہ انج سمجھ لو پاکستان اندر 10 روپیاں دا نوٹ پھر 20 روپیاں دا نوٹ پھر 50 دا پھر 100 دا پھر 500 دا پھر 1000 دا پھر 5000 دا نوٹ ہر نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر ہے تے جڑے نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر کوئی نہیں اور نوٹ قابل قبول کوئی نہیں۔ نوٹ تو منیا جائے گا جدوں محمد علی جناح دی تصویر ہوئے گی، ایمان او تو منیا جائے گا جدوں ایمان تے صحابہ دے امام دی مور ہوئے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے دوسرا پارہ قرآن پاک دا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم
تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفانکم. آیا حاضر دے اندر اللہ پاک انہاں روزیاں دا ذکر پہ کر دینے جڑے لمے لمے روزے ہوندے سن. یعنی جدو دن دا بھی روزہ ہوندا سی تے رات دا بھی روزہ ہوندا سی. وہی بندہ شام نو گھر آندا افطاری کردا افطاری کر کے کھانا کھاندا پھر سو جاندا. جدوں سو جاندا تے روزہ شروع ہو جاندا. اس روزے دے اندر صحابہ کرام کولوں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں. اللہ پاک نے نہ کمیاں کوتاہیاں دا ذکر کیتا تے نالے روزہ دن دن دا کر دتا تے نالے آکھیا وعفانکم اسی تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دتیاں نے اسی تواڈے وعدے کاٹے معاف کر دیتے نے. اج بندے گل یہی کردے نے نا فلاں صحابی نے فلاں جگہ تے وعدہ گھاٹا کیتا فلاں جنگ اندر فلاں صحابی نے وعدہ گھاٹا کیتا. او اللہ دیو بندیو جنے مرضی وعدے گھاٹے دیاں گلاں کرو اللہ فرماتے نے وعفانکم میں صحابہ دے وعدے گھاٹے معاف کر دیتے نے. اللہ پاک نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے. کنے معاف کیتا ہے بولو. اللہ پاک تانوں معاف کر دے مینوں کوئی اعتراض بولو تی اللہ مینوں معاف کر دے تانوں کوئی اعتراض ہے. ساڈی واری ہولی ہے ساڈی واری بول پیا کرو یار جے کوئی مولوی بھی جنت چلا گیا تو تہاڈا کچھ لتھ تو نہیں نہ جانا. جی اللہ مینوں معاف کر دے تانوں کوئی اعتراض نہیں. او یارو اللہ تانوں معاف کرے مینوں اعتراض نہیں. اللہ مینوں معاف کرے تانوں اعتراض نہیں. اللہ صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کسے نو اعتراض کرنا چاہیے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. تیسرا پارا اللہ دے قرآن پاک دا فرمایا الصابرین. ایویں بندے تاریخ پڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے ایک قرآن مٹھا ہے دوجا صحابہ دا شان مٹھا ہے. لوگ کی تاریخ پڑھی جان اللہ 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 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ اللہ الصابرین صبر کرن والے صحابہ سچ بولن والے صحابہ اللہ دے راستے چ خرچ کرن والے صحابہ راتاں نو جاگن والے صحابہ سجدے چ پہن والے صحابہ اللہ کے رون والے صحابہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے صحابہ اور لوگوں شب زندہ دار صحابہ میرے نبی دے تابعدار صحابہ رب دی جنت دے سردار صحابہ. اللہ 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 اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اصحاب محمد دا گلشن صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں. اللہ اللہ رب سونے جوڑ بنائے نے رب سونے جوڑ بنائے نے ٹھر ٹھر کے کول سلائے نے. سائیں نال ہے تو ہاں دامد فن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں.
اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکل آیا جی چوتھا اللہ 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 میں کوشش کرنی ہے کہ تانوں 30 پارے سناواں کہو انشاءاللہ کوشش یہی ہے دیکھنے کی بنتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پارا نکل آیا چوتھا صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فاعتصموا بحبل اللہ توجہ کر کے بہنی ہے میں گلاں تانوں بڑیاں جو سمجھداری دیاں تے جڑیاں گلاں تواڈے کام آنیاں او دسڑیاں نے اے لئی تواڈی توجہ چاہیے میں کیسٹا رٹ کے نہیں آندا او دی سن لئی نا اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک چوتھے پارے اندر فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اخوانا دا معنی کیے پلا اخوانا دا معنی پائی پائی اخوانا دا معنی کیے پائی پائی اللہ اللہ توجہ کرنا میں تو نے اخوانا دا معنی سمجھا کے جانا ہے ہو سکتا ہے پورا جمعہ تو یاد نہ رہے لیکن اخوانا دا مانا تسی یاد کرنا ہے اے دے کلپ بھی بنانے نے اے دے واٹس ایپ بھی بنانے نے اے دا سٹیٹس بھی بنانا ہے اے دے میسج بھی بنانے نے ہو سکے دینا گلاں دے فلیکس بھی چھپوا لینے نے اے گلاں بڑیاں قیمتی نے اخوانا صحابہ پسندر بھائی بھائی آل رسول تے صحابہ پسندر بھائی بھائی کیویں بھائی بھائی حضرات دی وقار میں کمانگا صدیق اور علی بائی بائی فاروق اور علی بائی بائی عثمان اور علی بائی بائی معاویہ اور علی بائی بائی اللہ اللہ میں قربان جاواں میں ہنج بھی کہانگا اخوانا آپس اندر بائی بائی کیویں بلاؤ شادی سیدنا حضرت علی المرتضی دیگے خرچہ جناب عثمان پہ کر دینے شادی علی المرتضی دیگے باراتی جناب عمر فاروق پہ بن دینے شادی علی المرتضی دیگے گواہ صدیق اکبر پہ بن دینے رضوان اللہ علیہ مجمعین اخوانا بھائی بھائی اللہ اللہ میں ہی بھی کمانگا تاکہ تانوں گل یاد ہو جائے حضرات دی وقار بھائی بھائی بلا کی میں بھائی بھائی ادھر میرا دیکھنا نڈا صدیق دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی علی دے گھر علی دی بیٹی عمر دے گھر عمر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی عثمان دے گھر عثمان دے بیٹے دی بیٹی علی المرتضی دے بیٹے دے گھر کیویں بھلا حضرت عثمان دے بیٹے دا نام عاصم دے بیٹے دا نام عمر دی بیٹی دا نام عائشہ علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین دے بیٹے دا نام علی دے بیٹے دا نام عبداللہ دے بیٹے دا نام اسحاق عائشہ بنت عمر دی شادی وہ لوگوں اسحاق بن عبداللہ بن ہوئی ہے بیٹی حضرت عثمان دے خاندان دیئے بیٹا علوی خاندان دائے دوما دا پسندر نکاح ہو گیا مانا کی نکل جائے خوانا آپ پسندر بھائی بھائی نہیں سمجھ آئی ایج سمجھ لونا حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی ہے او دا نام ہے میمونہ اگو میمونہ دی بیٹی ہے او دا نام ہے لیلہ ادھرو جناب سیدنا حضرت علی المرتضی دے بیٹے نے نام ہے حسین سیدنا حضرت حسین دی شادی لیلہ دنڑ ہوئے گے لیلہ کون ہے اے جناب حضرت امیر معاویہ دی پانجی لگ دیگے ابو سفیان دی بیٹی لگ دیگے او مینوں کہہ لین دیونا اوے
بیٹی ابو سفیان دے خاندان دیئے، بیٹا حلبی خاندان دائے، دوواں دا آپس اندر نکاح ہو گیا۔ مانا کی نکلیا اخوانا، آپس اندر بھائی بھائی نے، ہجے بھی سمجھ نہیں آئی، چلو انج کر لینے ہو۔ پاکستان اندر کئی قوماں نے، جٹ رہندے نے، راجپوت رہندے نے، رانے رہندے نے، شیخ رہندے نے، مختلف قوماں نے، ہر قوم دیاں کو شاخاں نے۔ ایک پاکستان اندر قومیں، فرض کرو سی راجپوتاں، راجپوتاں دیاں 36 گوتھاں نے، 36 جناب شاخاں نے۔ حضرات دی وقار ایویں عرب اندر ایک خاندان ہے، او دا نام ہے خاندان قریش۔ اگو قریش دیاں کئی گوتھاں نے، قریش دیاں کئی شاخاں نے۔ ایک شاخ دا نام ہے بنو ہاشم، بنو ہاشم دے وچوں جناب علی المرتضی اور آمینہ دے در یتیم نے۔ ایک شاخ دا نام ہے بنو تیم، بنو تیم دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے۔ ایک شاخ دا نام ہے بنو عدی، بنو عدی دے وچوں حضرت عمر نے۔ ایک شاخ دا نام ہے بنو امیہ، بنو امیہ دے وچوں جناب عثمان نے، جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ نے۔ حضرات دی وقار انہاں ساریاں دا خاندان ایک، انہاں ساریاں دی برادری ایک، یہ سارے نفوس قدسیاں، یہ سارے رب دی جنت دے چودھری، انہاں ساریاں دا خاندان کوئی ہے۔ مانا کی نکلیا اخوانا، آپس اندر بھائی بھائی نے۔ نہیں سمجھ آئی، تھوڑا جا ہو رکھے چلنے ہاں۔ حضرات دی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام صدیق ہے۔ اہل بیت خاندان اندر 7 بندیاں دا نام ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت خاندان دے اندر 17 بندیاں دا نام عمر ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اندر 2 بندیاں دا نام عثمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اندر 1 بندے دا نام امیر معاویہ ہے۔ حضرات دی وقار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت دی خواتین اندر لوگوں 7 عورتاں دا نام یا 6 عورتاں دا نام عائشہ ہے۔ کی پتہ لگا صحابہ نام رکھے اہل بیت والے، اہل بیت نام رکھے صحابہ والے، صحابہ نام رکھے امامہ والے، امامہ نام رکھے کو جناب چلتا چلتا سلسلہ آیا جناب دنیا دی اندر۔ آج لوکاں سانو کہہ دیتا اے بھابی نہیں مانتی آل رسول نو، تے چلو میں اپنے متھے تے لگی کارک بھی لاندا چلا جاواں۔ آؤ ہندوستان چلیے، ہندوستان دے کالم نے نام انہاں دا سید نذیر حسین دہلوی، حضرت حسین ابن علی دے نام تے نام ہے۔ اہل حدیث عالم دین نے ایک ہور اہل حدیث عالم دین نے نام سید نواب صدیق حسن خان، حضرت حسن ابن علی دے نام تے نام ہے۔ اہل حدیث عالم نے ایک ہور اہل حدیث عالم پاکستان دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوفری، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے۔ تہاڈے علاقے دی شخصیت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، اصل نام انہاں دا علی محمد سمسام ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے۔ آؤ میں تانوں اپنے گھر اپنی فیملی دے لے جاواں۔ میرے تو وڈے بھائی نے، انہاں دا نام حسین ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے۔ اس تو وڈے بھائی نے، انہاں دا نام حسن ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید دی والدہ ہے، انہاں دا نام کی ہے نور فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے۔ وہ مدنی مسجد اندر آن والیا، وہ فیصلہ آباد اندر آن والیا، علم دیاں گلاں سن والیا، نریاں ہیکاں نہ سن والیا، نریاں جگتاں نہ سن والیا، علم دیاں گلاں سن والیا۔ میرے ویرا گل نوٹ کر لے، اس دور دے نبی دے صحابی تو لگ کے اج دے وہابی تک، اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دے اہل حدیث تک، اس دور دے عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک، اس دور دے عثمان تو لگ کے اج دے اہل قرآن تک، اس دور دے علی تو لگ کے اج دے اصلی ولی تک کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، یہ سارے آپس اندر بھائی بھائی نے۔ مانا کی بنیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور کہاں یاد آئے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو۔
اور ویرو کوئی دشمنی نہیں، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، الفت ہی الفت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی ہے، اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی ہے، نفرت والے ساری گلی یاروں کوڑی ہے، نفرت والی ساری گلی یاروں کوڑی ہے، آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے، آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے، ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے، ساڈی انہاں سبنا دے نال الفت پوری ہے، نفرت والے ساری گلی یاروں کوڑی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اخوانا فاصبحتم بنعمتہ، اخوانا صحابات اہل بیت آپس اندر کی نے بولو پائی پائی نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا پنجواں، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں صحابہ واسطے میرے نبی بھی اللہ پاک کو مغفرت منگدے نے، لہذا پتہ لگا انبیاء صحابہ مغفور نے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں اگلی آیت سنیے، اللہ تے قرآن دا پارا نکلایا چھٹا پارا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں پیا کردا ہے کنہاں تے؟ اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں کردہ کنہ تے جنہ کول ایمان ہی پورا نہیں سی، جہدے کول ایمان پورا نہ ہوئے وہ تے اللہ نعمت پوری کردہ ہے۔ ان کے پاس پورا ایمان تھا، اسی لیے تو اللہ نے ان پر انعام بھی پورا کیا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی کتاب دا 7واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ 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 پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 8واں آل بیت دی عظمت صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ حق والا، ضلالت والا گروہ ابو جال دا، ضلالت والا گروہ ابو لہب دا، ضلالت والا گروہ تو شہبہ دا، تے حق والا گروہ کنہ دا؟ حق والا گروہ میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یاراں دا، حق والا گروہ صدیق اکبر دا۔ صدیق حق ہے، بولو صدیق صدیق حق ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں محبت دی گالیں ذکر کے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر عرف سردار دا نمبر پہلا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ
نہیں تو میں تانوں کہندا ہر اینڈ والا جملہ میرے نال بولو، لیکن خطبہ جمعے تسی توجہ نال بس گل سنو اور میرا میسج پتے بن کے لے جاؤ۔ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے، پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے۔ آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں، پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے۔ سارے نبی ہیں لوگو شان والے، شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے۔ اصحاب نبی دے حق ہے نبر، یار غار دا نمبر پہلا ہے، یار غار دا نمبر پہلا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 9واں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ قرآن میٹھا کیتا ہے، قرآن میٹھا کیتا ہے۔ اللہ جاندا ہے تہاڈی جڑی آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل اوڈیل اے بھی ایڈی میٹھی نہیں ہوئے، کوئی شے ایڈی میٹھی نہیں جدا رب دا قرآن میٹھا ہے، صحابہ دی اہل بیت دا شان میٹھا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، قرآن پاک دا پارا نکلایا جے 10واں، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ، مدداں مدداں آ رہیاں، لقد فرشتے آ رہے، آسمان تو فرشتے جنگی آلات پہن کے زمین تے صحابہ دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے۔ اللہ اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ آسمان تو مددہ پہ فرمان دے رہے، اللہ آسمان تو میرے نبی دے یارام دا دبدبہ پہ بدان دے رہے، تیروب پہ بدان دے رہے۔ میرے آقا فرمان دے رہے عمر، اللہ پاک نے تنہیں نہ رو بدے دیتا ہے، جڑی گلی ویچ پیر رکھ لینا ہے، شیطان ڈر داؤ گلی چھڑ کے نس جاندہ ہے۔ اینا روب اللہ نے دیتا این عمر بدے اس مومن دی، جڑا عمر دی قدر نو جاندہ ہے، اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو، جڑا عمر دی قدر گٹام دا ہے، کچھ قدر عمر دا سائیں کولو، جڑا عمر نو سینے لام دا ہے، اور جدوں تاریخ دا چشمہ لاتھ جاوے، پھر عمر سمجھ ویچ آم دا جنہ تاریخ دا چشمہ لا کے پرا کر، قرآن پڑھیا کر صحابہ باز دے، قرآن پڑھیا کر آل بیت باز دے، تیوں تعارف قرآن کروائے گا صحابہ دے آل بیت دا۔ اللہ دے قرآن دا 11واں پارہ ہے آل بیت دی عظمت دے اندر، اللہ فرما دے نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ ہے حاکم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ ہے آل بیت دی عظمت، آل رسول دی عظمت اندر فرمایا کل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کاش ٹائم
کھلا سارا ہوئے اللہ کرے کو فیصلہ باد دے گھنٹہ گھر چوک اندر جلسہ کراوے سارا فیصلہ باد بلاوے تے میں پورے قرآن جو 30 پارے پڑھ کے سناواں تے ٹائم کھلا ہوئے ساری رات ہوئے بندہ رج رج کے صحابہ دی عظمت اندر قرآن پڑھے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہر عیب دا ترجمہ تے تفسیر کردا ہوواں اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ ہے صحابہ کرام دی عظمت دے اندر اللہ فرماتے نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا فرمایا وہ لوگ جنہ لوگاں نے اللہ دی خاطر ہجرت کی ہے اللہ دی خاطر اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے جانتے جنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے میرے پیغمبر دی صاحبزادی اج کر کے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے یہ مکہ مکرمہ دا واقعہ ہے میرے نبی دے چند یار ہجرت کر کے جا رہے نے حبش دی طرف حضرت عثمان آئے میرے پیغمبر دی لخت جگر آئی تے سامنے میرے نبی اپنی تیروں اور اپنے دماد عثمان ہوئے کہ تے میرے نبی دیاں کھاں دل پہیاں میرے پیغمبر رون لگ پہ میرے آقا فرما دینے میرے یارو آپ پہلا جوڑائے دین اسلام اندر جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر چھڑے آئے یہ پہلے میاں بیوی نے جنہ نے اللہ پاک دے دین دی خاطر اپنا وطن چھڑ دیتا ہے سبحان اللہ با عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ 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 جناب عثمان دی عظمت دا بھی ترانہ بولیے تے تاں گل بنے گی جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے پتہ کسے انسان کیٹنا نہیں رج رج کے منگنا ہے رب کولو تے منگدیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں فیصلہ پاتیا او جگ رسدا عابد اور رس جاوے اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 15واں فرمایا کائنات دے لوگو وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا میرے نبی دے یار سجدے چ ڈگ کے رون والے نمازاں پڑھتے نے روندے نے سبحان دے نے سیدنا حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کر کے تے اللہ پاک دی بارگاہ اندر کھڑے ہویا کرتے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا بدن کبن لگ جاندا پوچھن والیاں پوچھیاں اے حسین دیا پترا دس تے صحیح نہ تُتی آلے رسول دا چشم و چراغ ہے جدوں وضو کرنا ہے تہاڈا رنگ بدل جاندا ہے جدوں نماز لئی کھڑے ہوندے ہو تے بدن کبن لگ جاندا ہے حضرت امام زین العابدین فرماندے نے میں ڈرن لگ جانا میں اس گل تو کہ میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں مجھے ڈر لگنے لگتا ہے مجھے میرے دل پہ یہ رعب طاری ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں سیدنا حضرت عمر ایک دن سورہ طور پہ پڑھ دینے رو پہ سسکیاں بج گئیاں آنسو نکل لگ پہ داڑھی تر ہو گئی حضرت عمر ایک آیت کی وجہ تو بیمار ہو گئے آیت کیڑیے ان عذاب ربی کا لواقع عمرن قریب تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے سیدنا حضرت عمر تے قرآن دی اس اکو آیت دا انہا اثر ہویا آپ اتنا بیمار ہو گئے لوگ پتہ لین آن لگ پہ پتہ نہیں عمر نے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا صرف ایک قید وہ قرآن پڑھ کے روندے نے تو سانو قرآن ہوندہ بھی نہیں تو پھر کہنے ابھی وہ مومن نہیں اینجتے نہیں کریدہ یار اینجتے نہیں کریدہ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی وچ چند وار سفید حضرت ابوبکر نے ویکھے نا عرض کردے نے سونے بڈھے ہوندے جاندے ہو سونے تسی بڈھے ہوندے جاندے ہو تہاڈی داڑھی چ چٹے وال نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڑیا ہے مجھے قرآن کی سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے اے انہاں دا حال سی تے ساڈا اسی نماز پڑھی کدی نہیں قرآن پڑھیا کدی نہیں تے فتوے صحابہ تے فتوے آل رسول تے
اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ تو ڈریا کرو، اللہ دے بندو توجہ رکھنا۔ خالق کائنات دے قرآن پاک دا پارا نکلایا 16واں، صحابہ دی عظمت ذکر ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 17واں، صحابہ کرام دی عظمت دے اندر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ۔ اللہ دی قسمیں ایک ایک ایت ہیرا جے، ایک ایک ایت لکھاں من گڑ تو زیادہ مٹھی جے، میرے دامن اندر وقت نہیں کہ میں تواڈے سامنے تشریح کردا جاواں۔ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 18واں، میرے نبی دی ایک بیوی دا ذکر آیا ہے، ایک کون نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ کون نے پلا؟ انہاں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات دی وقار 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے غلام دیاں کاریاں بڑیاں 18 برس دی عمر دے اندر فیصلہ پا دیا ماں میریو ماں بہنو تسی بھی گل پلے نال بن کے لے جایا جے، تسی بھی جمعے وچوں سبق لے کے جایا کرو۔ 18 برس دی عمر دی اندر اللہ دے قرآن دیاں مفسرہ، اللہ دے قرآن دیاں کاریاں، اللہ دے قرآن دیاں حافظہ ماں عائشہ 18 برس دی عمر دی اندر 2210 حدیثاں دیاں راویہ ماں عائشہ صدیقہ 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ نے امت کو مسئلہ دسیا، اللہ دے پیغمبر غیب نہیں جانتے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ نے 18 برس کی عمر میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ معراج کی رات میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، 18 برس کی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برکت دے نال اس امت کو تیمم دی رخصت عطا فرما دیتی۔ وہ لوگوں 18 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ کو اعزاز دیتا ہے۔ ایسے کتاب مبین دیاں 18 تا اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برات اندر نازل کر دیتیاں۔ اور میں تے کہا کرنا آج میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا، سر تے دوپٹہ پلچی دا، سر تے دوپٹہ فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل مل دا، لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاواں جے سر تے اللہ پاک نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے، او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے، او حبیبہ حبیب خدا دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، رہا مسئلہ ان لوگوں کی باتوں کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور سیدھے سادے لوگوں کو یہ برگلاتے ہیں لو جی 6-7 سال دی عمر اندر نکاح ہو گیا، 9 سال دی عمر کے اندر رخصتی ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
جناب جو عورت ہے اصل میں بات یہ ہے ہر محلے اور ہر ملک دے اپنے اپنے موسمی معاملات ہوندے نے. بعض ملک ایسے ہوندے نے کہ جتھوں دے موسمی حالات جڑے نے وہ اس قدر گرم نہیں ہوندے اور بعض جگہ تے حرارت موسم دی اتنی زیادہ ہوندی ہے کہ وہ عورتیں جو بالکل ایام مخصوصہ سے بالکل بری ہو چکی ہیں ان کی طلاق کا مسئلہ بیان کیا. آگے فرمایا واللائی لم یحدنا، وہ خواتین کہ جنہیں ابھی مخصوص ایام آنے ہی شروع نہیں ہوئے ان کی طلاق کا مسئلہ ذکر کر دیا. آپ سمجھدار لوگ ہیں. طلاق کدوں ہوندی ہے جدوں نکاح ہوئے، جے نکاح ہی نہیں تے طلاق نہیں تے نکاح کدوں شریعت کہہ رہی ہے؟ جو عورت ابھی ایام بلوغت تک پہنچی ہی نہیں شریعت تو اس کی طلاق کا مسئلہ بیان کر رہی ہے، تو نکاح پیڑا ہوا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سورہ نساء کھولیے. سورہ نساء اندر اللہ پاک نے یتیم بچیاں دے معاملات کا ذکر کیتا اور اللہ پاک نے فرمایا کسی یتیم بچی سے اس کا ولی اس لیے شادی نہ کر لے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس حسن زیادہ ہے، شادی کر لینی. پرانے دور اندر نا یہ رواج چلتا سی، باپ فوت ہو جاتا کوئی بچی یتیم ہوتا کوئی متولی بنتا وہدا کوئی ولی بنتا اور اگر وہ نکاح ہو سکتا ہوں تو انہوں بغیر حق مہر دین تو نا تے یتیم بچی نہ نکاح کر دینا. اللہ پاک نے سورہ نساء اندر مسئلہ بیان کیتا، فرمایا کسے یتیم بچی نال اگر نکاح کرنا ہے انہوں حق مہر پورا دیا کرو یتیم بچی نال. اور آپ جانتے ہیں کہ یتامت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد کھولیے. میرے پیغمبر نے فرمایا لا یتما بعد احتلام، جب تک بلوغت سے پہلے پہلے یتیمی ہے. جدو عورت یا مرد ایام بلوغت میں پہنچ جان پھر یتیمی دا حکم نہیں رہندا. اور جناب طبرانی کبیر اندر حسن سند نہ روایت موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب مرد جب لڑکا ایام بلوغت کا پہنچ جائے اور جب عورت ایام بلوغت کا پہنچ جائے تو پھر ان پر یتیمی کا حکم نہیں رہتا. ایتھے شریعت یتیم بچی نہ نکاح دا کہہ رہی ہے تے یتیم ہندی ادو تک کہ جدو تک روے بلوغت تو پہلے پہلے. حضرات عزیز وقار یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اعتراض ہے تو اس کے بھی بے شمار جواب ہیں، لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے. مشکات المصابی دی اینڈ تے جاؤ، اوتھے اسماء الرجال دا ذکر لکھیا ہے. ایک صحابی ایک راوی دا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا لکھیا ہے. انہاں دی حالات اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ تو صرف 12 سال چھوٹے سن، اپنے باپ سے صرف 12 سال چھوٹے تھے. اب آپ حساب لگائیں کہ ان کے باپ کی شادی والدہ کو شادی کب ہوئی ہوگی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہاں واسطے مسئلہ ہے کہ جنہاں نے پڑھیا نہیں دین، جڑے شریعت دے نیڑے نہیں آئے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی قرآن و حدیث نوں جانن والے لوگ آؤ پر اے آن والے بندیاں نوں تسی گمراہ نہیں کر سکدے، تسی جتیاں گلاں وچ نہیں ورگلا سکدے. اللہ دے فضل نال انہاں لوگاں دے کول بیٹھن والے نے جڑے تڑیاں مڑیاں لا کے جمعہ نہیں پڑھاندے، جڑے جناب کلیاں گلاں باتاں سنا کے ایکاں لا کے جمعہ نہیں سناندے. یہ لوگاں دے پلے پان والے لوگ نے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس وقت دے دراتے دی وقار کسے پاسوں بھی کوئی بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے کو گل کرے نا. آیا کرو بیٹھیا کرو سمجھیا کرو سنیا کرو سنا کرو تاڑیاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں جان گیاں. ماں عائشہ صدیقہ او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد دری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. ایتے بیٹی پاک صدیق دیے ایتے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں
توجہ کرنا حضرات ذی وقار 19واں پارا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 21واں پارا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تذکرہ وَأَزْوَاجُهُ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر اج تواڈے 4-5 منٹ زیادہ میں لواں گا تے تسی گھڑی وال نہیں ویکھنا تسی میرے وال ویکھنا ہے اس واسطے کہ گھڑی میں بھی بنی ہوئی ہے اللہ اللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار 23واں پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 25واں پارا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا 26واں پارا اللہ پاک دی پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 27واں پارا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی یہ ایت اندر اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلے پہلے جڑے ایمان لے کے آئے جنہ پہلے پہلے مال خرچ کیتا جنہ پہلے پہلے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا اولئک اعظم درجۃ انہاں دا درجہ اونچا ہے تے جڑے بعد اندر ایمان لے کے آئے نے وہ بھی جناب انہاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا تے قتال کیتا پہلے والیاں میں جناب صدیق آ گئے پہلے والیاں میں جناب عمر آ گئے پہلے والیاں میں جناب عثمان علی آ گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین تے بعد والیاں میں حضرت امیر معاویہ آ گئے بعد والیاں میں ابو سفیان آ گئے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے بڑی بڑی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں بڑی بڑی باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن میرے پیغمبر دیاں حدیثاں میں سنیا کرو نا میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں ایک نہیں وہ کملی والا ایک دعا دے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتیاں تے رہ گئی گل حضرت امیر معاویہ دے لوگ کہندے نے وہ فیا باغیہ تھا فیا باغیہ بھائی یارو حضرت امیر معاویہ دے بارے تانوں فیا باغیہ والی حدیث دے لفظ یاد نے وہ لفظ یاد کوئی نہیں قربان جاواں میرے نبی نے ایک جگہ تیجری الفاظ بولے نے فرمایا فئتین عظیمتین فئتین عظیمتین اے بھی لفظ حضرت امیر معاویہ دے بارے نے اے بھی لفظ جناب علی المرتضیٰ دی جماعت دے بارے نے میرے آقا فرماتے ہیں فئتین عظیمتین من المسلمین ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے انہاں دے ساتھ ادھر حضرت امیر معاویہ کے انہاں دے ساتھ تے میرا دل کردا میں درمیان اندر کھلو کے پڑھا فئتین عظیمتین عظیمتین من المسلمین من المسلمین اے بھی مسلمان ہے اے بھی مسلمان ہے میرے پیغمبر نے خود اپنی زبان کو ارشاد فرما دیتا ہے اللہ اللہ نے قربان
جاواں اور خود حضرت علی المرتضیٰ دا قول نہج البلاغہ دے وچ موجود ہے. نہج البلاغہ کتاب اس وقت بھی میری لائبریری وچ پئی ہوئی ہے, کوئی دیکھنا چاہتے میں وکھا سکنا وا. حضرت علی المرتضیٰ نے خط لکھیا اور جناب مختلف علاقیاں وچوں خط پہنچایا. حضرت لکھتے نے ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد. لوگوں میرا اور امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے, میرا اور امیر معاویہ کا نبی بھی ایک ہے, ہمارا دین اور دین کی دعوت دینا بھی ایک ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرق ہے. میں یار تو ہموں پوچھنا ہاں جدو نبی ایک ہوئے, جدو رب ایک ہوئے, جدو دین ایک ہوئے تے پھر آپس اندر بندہ پائی پائی نہیں بندا تے اور کی بندا ہے. لیکن لڑائیاں تے لڑائیاں جھگڑے کتھے نہیں ہوندے, اختلافات کتھے نہیں ہوندے. اختلافات دا معنی ہی نہیں کہ جناب انہاں دے اختلافات نوں لے کے اج ملک اندر تفرقہ بازی پھیلاندے پھریے. تفرقہ بازی بند کرو, اس ملک میں اتحاد دی ضرورت ہے. قوم دے سامنے صحابہ والے بیعت دیو کسے رکھیا کرو جنہاں دے اندر اتفاق کو اتحاد دیاں گلاں ہوون, جنہاں دے اندر پیار دیاں گلاں ہوون. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے اعتراضات کے میں نے چند جواب دیے, لیکن اس کا معنی کوئی یہ نہ نکال رہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں. نہیں 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 نہیں, حضرت امیر معاویہ نالوں علی المرتضیٰ افضل نے, علی المرتضیٰ اعلیٰ نے, علی المرتضیٰ دا شان زیادہ ہے. میرے شیر خدا دا رتبہ بلند ہے, میرے شیر خدا دی عظمت اونچی ہے, میرے شیر خدا دا سٹیٹس اونچا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, لیکن قرآن کہتا کل وعد اللہ الحسنی, ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ دے قرآن دا 28واں پارا قد سمی اللہ قول اللہ تے وجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ. اللہ تے قرآن دا 19واں پارا اور جناب 29واں پارا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ تے قرآن دا 30واں پارا عبسا عبسا وتولا عبسا وتولا عبسا وتولا. سب عظمت والے صحابہ بھی اہل بیت میں. میرا پیغام سنو, آخری گل مک گئی. پہاڑیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا, نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا. حسن و حسین ساڈے دل دی ہے جا, قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صحابی رسول ساڈے دل دی ہے جا, قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں تے تارے نے, حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے. معاویہ دے شان نو تو میں نہ گٹا, قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے, انہاں دی او شان وچ رب دا قرآن ہے. پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ, قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.